امریکہ اور یورپ کے درمیان سفارتی بحران میں شدت لاتے ہوئے امریکی وزیر خزانہ نے بیان دیا ہے کہ جزیرہ گرین لینڈ کو فوجی طور پر صرف تبھی محفوظ بنایا جا سکتا ہے جب وہ امریکہ کا حصہ بن جائے گا۔ وزیر خزانہ نے ڈنمارک اور یورپی یونین سمیت یورپی طاقتوں کو قطبی علاقے کو روسی اور چینی عزائم سے بچانے میں انتہائی کمزور قرار دیا۔ یورپ کے 8 مخالف ملکوں سے آنے والی درآمدات پر 10 سے 25% تک کسٹم ڈیوٹی لگانے کے لیے قومی ایمرجنسی ایکٹ کے استعمال کی قانونی حیثیت پر وزیر خزانہ سے پوچھے گئے سوالات کے جواب میں وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ حقیقی قومی ہنگامی صورتحال وہ ہے جو مستقبل میں کسی قومی ہنگامی صورتحال سے بچائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکی انتظامیہ اپنی عظیم معاشی طاقتور قطبی شمالی میں کسی گرم جنگ کو روکنے کے لیے ایک پیشگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ کے خیال میں دوستو، امریکی کنٹرول ایک ایسا حفاظتی حصار فراہم کرے گا جس سے سب کو فائدہ ہوگا۔ امریکی وزیر خزانہ نے اس بات پر زور دیا کہ یورپی بالآخر یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ راستہ گرین لینڈ براعظم یورپ کی سلامتی اور امریکہ کے لیے بہترین ہے کہ گرین لینڈ امریکہ کے قبضے میں آ جائے۔ جب امریکی وزیر خزانہ سے دوستو سوال پوچھا گیا کہ کیا فوجی آپشن اب بھی میز پر ہے جیسا کہ صدر ٹرمپ نے پہلے اشارہ دیا تھا، تو وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس بارے میں صدر ٹرمپ سے براہ راست بات نہیں کی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ معاشی دباؤ ہی مذاکرات کا موجودہ ذریعہ ہے۔ وزیر خزانہ کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ اس بات کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے کہ سپریم کورٹ صدر کے ان ڈیوٹیز کو عائد کرنے کے اختیارات میں مداخلت کرے گی۔ وزیر خزانہ نے دوستو چائنا کے ساتھ موجودہ صورتحال کو بھی مستحکم قرار دیا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ طاقت کے توازن میں کسی بھی بگاڑ کی صورت میں صدر ٹرمپ فوری کارروائی کے لیے تیار ہوں گے، چاہے آگے چائنا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بیانات دوستو ایک ایسے حساس وقت میں سامنے آیا ہے جب یورپی یونین امریکی دھمکیوں کا جواب دینے کے لیے ایک ہنگامی اجلاس بلا رہا ہے۔ ڈنمارک کو اس مطالبے کو مسترد کرنے کے لیے شدید عوامی اور سیاسی دباؤ کا سامنا ہے، جسے یورپی حلقوں نے معاشی بلیک میلنگ قرار دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا دوستو کہنا ہے کہ امریکی وزیر خزانہ کی طرف سے یورپ کو کمزور قرار دینے سے سفارتی کوششیں مزید پیچیدہ ہو جائیں گی، خاص طور پر جب جرمنی اور فرانس جیسے ممالک سمجھتے ہیں کہ ان ڈیوٹیز کے نتیجے میں ایک ایسی ہمہ گیر تجارتی جنگ چھڑ سکتی ہے جو نیٹو اتحاد کو اندر سے شدید کمزور کر دے گی۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود نے کہا ہے کہ ایران کے رہبر اعلیٰ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی پر کوئی بھی حملہ مکمل جنگ کا سبب بن جائے گا، اسے جنگ تصور کیا جائے گا۔ اسرائیل کے لیے سابق امریکی سفیر کے صدر ٹرمپ کی جانب سے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کرنے کی کوشش کے دعوے پر رد عمل دیتے ہوئے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود کا کہنا تھا کہ ایرانی عوام کی مشکلوں اور پریشانیوں کی وجہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طویل عرصے سے عائد غیر انسانی پابندیاں ہیں۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ سپریم لیڈر کے خلاف کوئی بھی جارحیت ایرانی قوم کے خلاف مکمل جنگ کے مترادف ہوگا۔ دوستو یاد رہے کہ سابق امریکی سفیر ڈین کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ آئندہ ہفتے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے۔ امریکی سابق سفیر کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ ایران کی موجودہ قیادت کو ہدف بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آیت اللہ خامنائی اس فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ یہ امریکی سفیر ڈان امریکی صدر باراک اوباما کے دور میں اسرائیل میں امریکی سفیر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ان کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایران میں ہونے والے تشدد مظاہروں اور اموات کا الزام صدر ٹرمپ پر عائد کیا ہے۔ سپریم لیڈر نے کہا تھا کہ ایران کے حالیہ فسادات میں صدر ٹرمپ ذاتی طور پر ملوث ہیں۔ اس سابق امریکی سفیر نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی عمر اور صحت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس وقت 86 سال کے ہو چکے ہیں اور ایران کو ایک نئی قیادت کی ضرورت ہے۔ اس امریکی سفیر کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ جلد مشرق وسطی میں ایک بڑا بحری بیڑا تعینات کر سکتا ہے، جس سے ایران میں ممکنہ حملے اور کسی بھی جوابی کارروائی کی صورت میں دفاعی تیاریوں میں مدد ملے گی۔ تاہم دوستو اس حوالے سے امریکی حکومت کی جانب سے کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔
ٹونی بلیر نے صدر ٹرمپ کی امن کونسل کی رکنیت کے بدلے $1 ارب فیس سے خود کو الگ کر لیا ہے۔ ٹرمپ کی شرائط کے باعث دوستوں بعض ممالک کی کونسل میں شامل ہونے سے انکار کا امکان ہے۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیر نے خود کو اس مطالبے سے الگ رکھا ہے کہ عالمی ممالک سے کونسل آف پیس کی مستقل رکنیت کے بدلے $1 ارب ادا کرنے کا تقاضا کیا جائے۔ بلیر کو امریکی صدر ٹرمپ کی سربراہی میں قائم مذکورہ کونسل کی انتظامی باڈی میں دوستوں شامل کیا گیا ہے۔ ٹونی بلیر نے فیس کے اس مطالبے کی حمایت سے انکار کر دیا ہے جو نئی تشکیل پانے والی کونسل کے مجوزہ منشور کا حصہ ہے۔ یہ اس بات کا دوستوں اشارہ ہے کہ کونسل آف پیس کی تفصیلات پر صدر ٹرمپ کے منصوبے کے حوالے سے امریکہ کے اتحادیوں اور شراکت داروں کی جانب سے مخالفت پائی جاتی ہے۔ یہ بات بلومبرگ نیوز ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں بتائی ہے۔ ٹونی بلیر نے کہا ہے کہ $1 ارب کی فیس سے متعلق کسی بھی قسم کے سوالات صدر ٹرمپ کی انتظامیہ سے کیے جائیں، نہ کہ مجھ سے۔ دوستو کچھ دیگر ممالک اصولی طور پر کونسل آف پیس میں شامل ہونے پر آمادہ ہو سکتے ہیں، تاہم وہ مستقل رکنیت کے لیے فیس ادا کرنے کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ٹرمپ دوستو ہر بات کو پیسوں میں ہی تولتا ہے۔ کراچی کے گل پلازا میں لگی آگ 33 گھنٹے بعد مکمل طور پر بجھا دی گئی ہے۔ سرچ آپریشن کے دوران مزید 8 افراد کی باڈیز نکالی گئی ہیں، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 14 ہو چکی ہے جبکہ 22 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ آگ پر قابو پانے کے بعد فائر فائٹرز پلازا کے اندر داخل ہوئے۔ جلی ہوئی دکانوں میں محدود پیمانے کا سرچ آپریشن کیا گیا۔ اس دوران ایک بچے سمیت 3 افراد کے اعضاء ملے جنہیں سول ہاسپٹل ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ لوگ بے بسی کی تصویر بنے۔ ہفتے کی رات دوستوں 10:15 بجے سے جلتی ہوئی عمارت کے باہر کھڑے اپنے پیاروں کی راہ تک رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اہل خانہ سے لاپتہ افراد کے موبائل نمبرز حاصل کر لیے گئے۔ 20 سے زائد افراد کی لوکیشن گل پلازا کی آئی ہے۔ کٹر کی مدد سے کھڑکیوں کو کاٹا جا رہا ہے، ہتھوڑوں کی مدد سے دیوار کو بھی گرایا جا رہا ہے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ آگ کی وجہ سے عمارت کے پلرز کمزور ہو گئے ہیں، متعدد دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ عمارت انتہائی پرانی ہونے کی وجہ سے اس کے گرنے کا بھی ڈر ہے۔ حکومت نے شہید فائر فائٹر فرقان شوکت کی شجاعت کو سراہتے ہوئے اسے سول ایوارڈ کے لیے نامزد کرنے کو کہا ہے۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ 65 کے قریب لوگ لاپتہ ہیں۔ رش کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات آئی تھیں۔ عمارت کے پیچھے سے بھی آپریشن کیا جا رہا ہے۔ آگ پر مکمل کنٹرول اور کولنگ کا عمل کب مکمل ہوگا وقت نہیں دے سکتے۔ صدر الیکٹرانکس ڈیلر ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ گل پلازا میں آگ سے اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دکاندار اور ان کے ورکرز تاحال عمارت میں ہی ہیں۔